عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کو بھی روشن کر سکیں۔ آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ گفتگو کا عنوان ہے اردو مثنوی کا سفر شمالی ہند میں۔ شمالی ہند میں 12ویں صدی ہجری سے مثنوی کہنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ جعفر زٹلنی کی مثنوی ظفر نامہ، اورنگزیب اور طوطی نامہ کے علاوہ فائز دہلوی، شاہ مبارک آبرو اور شاہ حاتم کی مثنویوں کا شمار ابتدائی دور کی مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ شاہ مبارک آبرو کی مثنوی در معاوضہ آرائش معشوق اردو کی بہترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ فائز دہلوی کی مثنوی رضوان شاہ و روح افزا اپنے منفرد اسلوب کے سبب اہمیت کی حامل ہے۔ اس مثنوی کے اسلوب سے متاثر ہو کر محمد باقر آگاہ نے ایک مثنوی گلزار عشق لکھی تھی۔ گارستان دتاسی نے حیدر بخش حیدری کی مثنوی اردو شاہ نامہ اور نظامی کی مثنوی ہفت پیکر کی بھی نشاندہی کی ہے، مگر اب یہ دونوں مثنویاں نایاب ہیں۔ میر تقی میر اور محمد رفیع سودا نے کئی چھوٹی بڑی مثنویاں لکھی ہیں۔ سودا کی مثنویوں میں قصہ پن کی کمی اور مشاہدے کی گہرائی کا فقدان ہے۔ میر کی عشقیہ مثنویوں میں شعلہ شوق، دریائے عشق، معاملات عشق، جوش عشق اور اعجاز عشق نہایت اہم ہیں۔ میر کی دیگر مثنویوں میں کت خدائی، آصف الدولہ اور شکار نامہ بھی قابل ذکر ہیں۔ میر کی واقعاتی مثنویوں میں موہنی بلی، مثنوی بوزنا، مثنوی در ہجو خانہ خود، تنبیہ الجہال، اصدر نامہ، نہنگ نامہ، سفر برسات، مثنوی در مذمت دنیا بھی قابل ذکر ہیں۔ ان کی چھوٹی بڑی مثنویوں کی مجموعی تعداد 34 ہے۔ ان مثنویوں کے علاوہ عبادت بریلوی کے کلیات میں 3 اور عشقیہ مثنویوں کی شمولیت ہے۔ ایک مثنوی میں ایک مور کا قصہ بیان کیا گیا ہے جسے رانی سے عشق ہو گیا تھا۔ میر شیر علی افسوس نے اپنی مثنوی بہار سخن میں آصف الدولہ کے ہولی کھیلنے کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ 219 اشعار پر مشتمل اس مثنوی میں ہولی کے منظر کو نہایت دلچسپ پیرائے میں پیش کیا گیا ہے۔ مسٹر جانسن کی فرمائش پر نواب محبت خان نے ایک مثنوی اسرار محبت لکھی تھی جس میں پنجاب کے مشہور عشقیہ افسانے سسی پنو کو نظم کیا گیا ہے۔ اسی عہد میں میر احسن نے خواب و خیال کے عنوان سے ایک طویل مثنوی لکھی تھی جو فن اور اثر کے اعتبار سے تو اہمیت کے حامل ہیں اور سراپے کی مرقع نگاری کے اعتبار سے بھی لائق تحسین ہے۔ اس مثنوی میں معاملات عشق اور واردات محبت کو نہایت فطری انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جب دہلی اجڑنے لگی اور ہر طرف تباہی و بربادی کا عالم نظر آنے لگا تو وہاں کے بیشتر علماء، ادبا، شعراء و دیگر افراد نے لکھنؤ اور دیگر شہروں کا رخ کیا۔ لکھنؤ میں ادبا و شعراء کی کثرت ہو جانے کے سبب لکھنؤ اردو زبان و ادب کا مرکز بن گیا۔ یہاں دیگر شعری اصناف کے ساتھ ساتھ مثنویاں بھی لکھی جانے لگیں۔ چونکہ ابتدائی مثنوی نگاروں کے سامنے دہلی کی مثنویاں ہی تھیں، اس لیے انہوں نے شروع میں جو مثنویاں قلم بند کیں ان میں دہلوی
طرز کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بعد یہاں کے مثنوی نگاروں کا معیار بلند ہونے لگا۔ مثنوی سحر البیان میں بے نظیر اور بدر منیر کی عشقیہ داستان کو نظم کیا گیا ہے۔ جذبات نگاری کے مرقعوں، عمیق مشاہدے کے مناظر، کردار نگاری اور زبان کی لطافت کے اعتبار سے یہ مثنوی اپنی نظیر آپ ہے۔ یہ مثنوی اپنے عہد کے معاشرتی حالات، مذاق اور طرز زندگی کے اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ میر حسن نے 12 مثنویاں لکھی ہیں، جن کے نام نقل کلاوند، نقل قصائی، 2 احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی ہجو حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید، مثنوی قصر جواہر، مثنوی دور خوان نعمت، نقل زن فاحشہ، مثنوی سحر البیان ہیں۔ مصحفی کے دیوان میں 20 مثنویوں کی شمولیت ہے، جن میں سے 4 مثنویاں بحر المحبت، شعلہ عشق، جذبہ عشق اور گلزار شہادت نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ مثنوی بحر المحبت کا قصہ میر تقی میر کی مثنوی دریائے عشق سے ماخوذ ہے، مگر دریائے عشق کا سا لطف و اثر اس میں نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ خواں انشا نے 8 مثنویاں لکھی ہیں، مگر وہ اپنی شوخی و ظرافت کے سبب اس صنف کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں۔ اگرچہ سعادت یار خان رنگین کی شہرت کا سبب ریختہ ہے، مگر انہوں نے کئی مثنویاں بھی لکھی ہیں، جن میں سے مثنوی دل پذیر کو اہمیت حاصل ہے۔ رنگین نے چند چھوٹی چھوٹی ناصحانہ حکایات بھی نظم کی ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد دیا شنکر کول نسیم نے ایک مثنوی گلزار نسیم کے نام سے قلم بند کی۔ مثنوی سحر البیان کے بعد مثنوی گلزار نسیم کا شمار لکھنؤ کی دوسری بلند پایہ مثنوی میں کیا جاتا ہے۔ اس مثنوی کا سب سے نمایاں پہلو اس کا صنعت گرانہ انداز بیان ہے۔ رعایت لفظی، صنائع بدائع، استعارات و تشبیہات کی فراوانی کے باوجود کہیں ثقالت کا احساس نہیں ہوتا اور نہ تسلسل، روانی و نغمگی میں کوئی کمی آئی۔ اس مثنوی کے متعدد اشعار اور مصرے ضرب المثل کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ گلزار نسیم کے بعد کہی جانے والی مثنویوں میں آفتاب الدولہ خلق کی مثنوی طلسم الفت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مثنوی بھی لکھنوی طرز معاشرت کی بہترین عکاسی ہے۔ اس مثنوی میں سحر البیان کی تفصیل اور گلزار نسیم کے تکلف و تصنع کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ لکھنؤ کے مثنوی نگاروں میں نواب مرزا شوق کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی مثنویوں کے عنوانات فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق ہیں، جن میں سے زہر عشق نہایت مقبول و مشہور ہوئی۔ شوق کی مثنویوں کا اصل محرک محاورات نسواں کا تحفظ ہے۔ ان کی تمام مثنویوں میں روزمرہ اور محاوروں کا تو لطف موجود ہی ہے، مکالمات کے اعتبار سے بھی یہ مثنویاں نہایت اہم ہیں۔ منیر شکوہ آبادی کی مثنویاں حجاب زنا، معراج المضامین میں ہندوستانی معاشرت کی جھلکیاں جا بجا نظر آتی ہیں، مگر ان کا خاص موضوع مذہبی ہے۔ معراج المضامین میں معجزات اور کرامات کا بیان نہایت خوبی اور صفائی سے کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے آخری تاجدار نواب واجد علی شاہ نے بھی کئی مثنویاں لکھی ہیں، جن میں سے حزن اختر، قانون سرور، دریائے تاشق اور بحر الفت اہم ہیں۔ واجد علی شاہ نے مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم کی داستانوں کی آمیزش سے اپنی مثنوی بحر الفت کے لیے ایک نیا قصہ تیار کیا تھا۔ مثنوی حزن اختر واجد علی شاہ کی اسیری کی المناک داستان کی عکاس ہے۔ محسن کاکوروی کا شمار بلند پایہ نعتگو شعراء میں کیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور مثنویوں کے نام صبح تجلی اور چراغ کعبہ ہیں۔ صبح تجلی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو نظم کیا گیا ہے، اور چراغ کعبہ کے ذریعے
معراج کے واقعے کی عکاسی کی گئی ہے۔ در صفت انبیاء کے عنوان سے مرزا غالب نے ایک مثنوی کہی تھی جس میں انہوں نے اپنی شاعری کا پورا لطف سمو دیا ہے۔ مومن خواہ مومن نے بھی چند مثنویاں کہی ہیں جن میں سے چند قصے بھی ہیں جو قلبی واردات اور کیفیات کی مصوری کے بھی عکاس ہیں۔ امیر مینائی نے بھی چند مثنویاں لکھی ہیں جن میں انہوں نے مذہبی عقائد و روایت کو بڑی خوبی سے نظم کیا ہے۔ مرزا داغ دہلوی نے صرف ایک مثنوی لکھی جس کا نام فریاد داغ ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے حسن و عشق کی واردات کا بیان دلچسپ پیرائے میں کیا ہے۔ 1857 کے بعد ہندوستانی معاشرت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں جس کا اثر ادبی مذاق میں بھی قبول کیا۔ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور اسماعیل میرٹھی وغیرہ نے دیگر اصناف سخن کے ساتھ صنف مثنوی کو بھی نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ اگرچہ محمد حسین آزاد کی مثنویاں با اعتبار موضوع قدیم مثنویوں سے مختلف ہیں اور ان کا مقصد بھی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی ہے، مگر قدیم استعارات و کنایات کے استعمال کے ساتھ خیالی نزاکتوں سے بھی متزین ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی مثنویوں میں برکھا رود، مناجات بیوہ اور چپ کی داد کا شمار بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی بیشتر مثنویاں مظاہر فطرت کی آئینہ دار بھی ہیں اور صاف و سلیس اسلوب کے اعتبار سے بھی اہم ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے متعدد انگریزی نظموں کے منظوم تراجم کے ذریعے جدید نظم نگاری سے اردو شاعری کو آشنا کیا۔ ان کی بیشتر مثنویاں مرقع نگاری کا بہترین نمونہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ شوق کدوئی کی بیشتر مثنویاں سائنس، مذہب اور فلسفے جیسے موضوعات کی حامل ہیں۔ انہوں نے گلزار نسیم کے انداز بیان سے متاثر ہو کر ایک طویل مثنوی ترانۂ شوق لکھی تھی جو قصے کے اعتبار سے بڑی حد تک پیچیدہ ہے۔ انہوں نے ایک مثنوی 12 ماسہ کی طرز پر لکھی ہے جس کا عنوان عالم خیال ہے۔ اس مثنوی کی زبان ہندی سے قریب تر ہے اور ایک فراق زدہ عورت کی حالت کی عکاسی کی گئی ہے۔ نسوانی نفسیات کی عکاسی کے اعتبار سے یہ مثنوی نہایت اہم ہے۔ اقبال نے دیگر شعری اصناف کے ساتھ مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ سید کی لوح تربت، انسان اور بزم قدرت، رخصت اے بزم جہاں کا شمار ان کی بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل نظم ساقی نامہ ایک معیاری اور بلند پایہ مثنوی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی کئی نظمیں مختصر مثنویاں ہی ہیں۔ بیوہ سہاگن، اشک اولین، کسان، جنگل کی شہزادی وغیرہ کے بعد انہوں نے پند نامہ اور مناجات بھی مثنوی کے انداز میں قلم بند کی ہے۔ حفیظ جالندھری کے شاہ نامہ کا موضوع اسلام کے عروج کی تاریخ پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنی اس مثنوی کو مثنوی کی عام بحروں کے خلاف بحر حضرت سالم میں قلم بند کی ہے۔ عہد حاضر کے بیشتر شعراء عام طور پر نظموں کے لیے مثنوی کی حید کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی واضح مثال علی سردار جعفری کی نظم جمہور اور کیفی اعظمی کی نظم خانۂ جنگی کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔